اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے انشاءاللہ. ہم لوگوں نے پچھلی بار سورۃ البقرہ آیت نمبر 49 تک پڑھی تھی. آیت 49. Am I right? جی السلام علیکم. جی انکل میں 49 تک پڑھی تھی. وعلیکم السلام بیٹا. اللہ کرے آپ کی طرح لوگ سب سیریس ہو جائیں. ماشاء اللہ. الحمدللہ. آیت نمبر 49 آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. وَإِذْ فرقنا فرقا ماضی ہے. اس نے فرق کیا، الگ کیا. کس نے کیا؟ فرقنا، ہم نے کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہم نے کیا. بکم، تم لوگوں کے لیے یا تم لوگوں کے ساتھ. ایکچولی با کے نیچے زیر، اس کے عربی میں بہت عربی میں جو معنی یہ بڑے سارے معنوں میں الفاظ یہ استعمال ہوتا ہے. ہم لوگ با کے نیچے زیر کے معنی عموماً کہتے ہیں کہ اس کے معنی ساتھ ہے، لیکن اس کے بہت سارے معنی ہیں عربی زبان میں. یہاں پر میں اس کا ترجمہ کروں گا تم لوگوں کے لیے. کس کو؟ البحر. کس کو فرق کیا؟ کس کو الگ کیا؟ سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، وہی لفظ ہے نون جیم یہ جس سے نجات بنتا ہے. انجئی ماضی ہے، الف لگا کے ماضی بنایا گیا ہے. بچا لیا، اس نے بچا لیا. انجئی، اس نے بچا لیا. کس کو؟ کس نے بچایا؟ انجینا، ہم نے بچایا. کم، تم لوگوں کو. پہلا ضمیر فاعل کی طرف جا رہا ہے، دوسرا ضمیر مفعول کی طرف ہے. انجیناکم و اغرقنا، غرقا. پھر غرقا کے آگے الف لگا دیا گیا ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، مزید میں آپ دیکھ چکے ہیں الف لگایا جاتا ہے. اغرقا، اس نے غرق کر دیا. اس نے غرق کر دیا. کس نے؟ اغرقنا، ہم نے غرق کیا. غرق کرنا، پانی میں ڈبا کے ختم کر دینا. کس کو؟ آل فرعون، فرعون کے آل کو. وَأَنْتُمْ تنظرون، اور نظرہ سے مضارع بنا ہے اور سیکنڈ پرسن کے لیے مضارع اور جمع کا صیغہ ہے. تنظرون، تم لوگ دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. یہاں پر آل فرعون نوٹ کریں. اللہ رب العزت نے تو غرق کیا تھا فرعون اور اس کے لشکر کو، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آل کا لفظ اسی معنی میں عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے.
وہ لوگ جو اس کے طریقے پر چلنے والے تھے، جو اس کی اطاعت کرنے والے تھے، اس کے حکم کو ماننے والے تھے، آل فرعون۔ فَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے، تم لوگ دیکھ رہی۔ یہ بڑا عربی کا بڑا ایک ہے، دیکھیں ماضی کا صیغہ آتا رہا ہے نا، پیچھے ماضی کا صیغہ آیا، فرقنا، فرق ماضی، انجینا ماضی، انجی ماضی، اغرق، اغرق، اغرقنا ماضی کا صیغہ، وانتم تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے، یا تم سب دیکھ رہے ہو۔ یہ قرآن اس طرح ماضی سے حال میں لے کے آتا ہے، قرآنی کلمات، قرآن کا انداز ماضی سے۔ یہ جو بات اب یہاں پر انتم تنظرون جو کہا جا رہا ہے، یہ اس وقت کے جو لوگ تھے، تم سب لوگ دیکھ رہے تھے، یعنی یہ باتیں تم لوگوں کو بالکل پتا ہے جو کچھ ہم نے کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اگلی آیت ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، اور جب وعدہ، وعدہ فاعل کا صیغہ ہے، وعدہ واو عین دال، وعدہ ماضی ہے، اس کو فاعل بنا دیا گیا الف لگا کر، فاعل وعدہ، اور اس نے وعدہ لیا، کس نے؟ نہ ہم نے وعدہ لیا، کس سے؟ موسیٰ سے، موسیٰ سے ہم نے وعدہ لیا، 40، پیچھے ہم لوگ، میں آپ لوگوں کو یہ کر چکا ہوں، 40، 40، اربع چار کو کہتا ہے، 40، 40، 40 بھی ہوتا ہے، 40 بھی ہوتا ہے، دونوں ہی بولا جاتا ہے، 40، 40، لیلتن راتیں، یہ حالانکہ 40 جمع ہے، لیکن لیلتن، لیال نہیں آیا ہے، لیلتن آیا ہے۔ یہ عربی میں ایسا ہی ہوتا ہے گنتی کے ساتھ، جمع کا ہے، تعداد جمع ہے 40، لیکن آ رہا ہے لیلہ، لیلتن، مذکر ایک واحد کا صیغہ، 40 لیلتن، 40، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں 40 راتیں، یہاں پر کہا جا رہا ہے 40 رات۔ ثم یہ سب تمام لفظ کے معنی آپ جانتے ہیں۔ پھر اتخذتم العجل، اتخذتم العجل، استخد پہ آ جائیں، اخذا، الف خاف، الف خا اور ذال، اخذا، یہ لفظ قرآن میں بہت آتا ہے، بہت آئے گا۔ اخذا کے معنی ہوتا پکڑنا، کسی چیز کو فزیکلی پکڑ لینا اخذا ہے، اس معنی میں بھی قرآن میں آتا ہے۔ کسی چیز کو مینٹلی پکڑ لینا وہ بھی اخذا ہے، کسی چیز کو دل سے قبول کر لینا وہ بھی اخذا ہے۔ یہ تمام، یہ لفظ اخذا ان تمام معنوں میں آتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آ رہا ہے الف اور تے بڑھا کر، اور تے بھی ایک نہیں دو ہے، اتخذتم، 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 الف دیکھیں یہ حمزۃ الوصل ہے، جب بھی مزید میں کلمات آپ دیکھیں گے، اس میں جو چارٹ ہے اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جتنے بھی ماضی ہیں اس کے اندر جو جس میں 4 سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں، اس میں الف اگر ہے تو الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اور وہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اتخذ، ایسے لکھیے، اتخذ، الف تا اور اس کے بعد خا اور زال آ رہا ہے۔ اخذا کا الف جو ہے وہ غائب ہو گیا۔ یہ جب بھی حرف علت آئے ذرا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے نا، یاد رکھیں، یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اتخذ کیا معنی ہے؟ تم لوگوں نے پکڑ لیا، اتخذ یہ ذرا اس بات کا اظہار کر رہا ہے تم لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ العجل،
اجل، اجل کہتے ہیں بچڑے کو، گائے کے بچے کو اجل کہا جاتا ہے. الاجلا، تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے ایک بچڑے کو، ایک بچڑے کو، خاص بچڑے کو. من بعدہ، نون کے اوپر میم اس لیے آیا ہے کہ جب بھی نون کے بعد با آتا ہے تو نون پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو میم پڑھا جاتا ہے. من بعدہ، اس کے بعد، کس کے بعد؟ ہی ضمیر کس کی طرف آ رہی ہے؟ اس وعدے کی طرف آ رہی ہے جو ہم نے وعدہ لیا تھا، اس کی طرف جا رہی ہے کہ اس وعدے کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا کہ تم لوگوں نے، تم لوگوں نے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ماضی ہے اس کے ساتھ تم لگا ہوا ہے، یہ گدان ہم سب جانتے ہیں، جان چکے ہیں. استخذتم، تم لوگوں نے پکڑ لیا، الاجلا، ایک خاص بچڑے کو، ایک خاص بچڑا ہے، ال لگا ہوا ہے. من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، ظالم سے فاعل بنا ظالم، اور ظالم کی جمع ظالمون. تم لوگ ظالم لوگ ہو، ظلم کرنے والے لوگ ہو. ظلم کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو زیادتی ہے، غلط ہے، وہ ظلم ہے. تم لوگ ظلم کرنے والے ہو. یہاں پر ظلم کس کے لیے آیا؟ بچڑے کو تم نے پکڑ لیا. ابھی کیسے پکڑ لیا اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. کیسے پکڑ لیا؟ ایک بچڑا بنایا، آگے آئے گا، پڑھیں گے آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں. ان لوگوں نے کیا کہتے ہیں، میٹل کو پگھلا کر کے، زیورات کو پگھلا کر کے اس سے ایک بچڑا بنا لیا، بچڑے جیسی شکل، اور اس کے بعد اس کو کہا کہ یہی اللہ ہے، یہی رب ہے. اب یہاں پر دیکھیں لفظ پکڑنا، وہی لفظ اخذا پھر آیا، اتخذا اس شکل میں، کہ تم لوگوں نے اس کو دل سے قبول کر لیا، اس بچڑے کو، اس کو اپنا الہ مان لیا. ثم افونا، افونا، افا، این فا یا، اس پڑھ چکے ہیں، درگزر کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا. جمع کا صیغہ آ رہا ہے افو. کس نے درگزر کیا؟ نہ، ہم نے درگزر کیا. اس کے بعد ہم نے درگزر کیا تمہاری اس حرکت سے. ثم عفونا عنکم، تم لوگوں کو، ان آپ جانتے ہیں سے، کم تم لوگوں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد جو وہ ہوا، اس کے بعد، من بعد ذالک، ذالک منے جمع کا صیغہ ہے، جمع سوری وہ کے لیے بولا جاتا ہے، اشارہ بعید، وہ کرنے کے بعد پھر بھی ہم نے معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، لعل کے معنی ہوتا ہے عام طور سے شاید کے، لعل کے معنی در حقیقت شاید کے ہوتا ہے. اردو میں کئی بار اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ، یہ بھی کر دیتے ہیں. اللہ کا شاید کہنا وہ ایسا ہی ہے جیسے تاکہ کہا جا رہا ہے. بہرحال لعل کے عربی معنی ہوتا ہے شاید کے. لعلکم، شاید کہ تم لوگ، تشکرون، شکرا سے مضارع بنا، اور مضارع سیکنڈ پرسن کے لیے تا آیا ہے، مضارع کی پہچان، تو اس سے پتہ لگ رہا ہے سیکنڈ پرسن جن سے مخاطب ہے. تشکرون جمع کا صیغہ، کہ تم لوگ شکر کرو، کہ شاید کہ تم لوگ شکر کرو، اللہ کے احسان کو تسلیم کرو، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرو. شکر تو یہی ہے نا. شکر الحمدللہ کہنا تو یقیناً شکر ہے، لیکن اصل شکر تو یہ ہے کہ انسان اپنے افعال سے شکر کا اظہار کرے. اب جیسے کئی بار ہوتا ہے، آپ کو کسی نے کوئی چیز لا کے دیا، آپ نے کہا تھینک یو. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ تمہارے پوسچر سے تو نہیں مت پتہ لگ رہا ہے کہ تم واقعی شکر گزار ہو. اگر کوئی شخص کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، مسکرا کر کے اپنا پوسچر کے ساتھ، تو پھر وہ شکر کا احساس ہوتا ہے.
تشکرون یعنی تم دل سے شکر ادا کرو، اپنے اعمال سے شکر ادا کرو، اپنے پوسچر سے شکر ادا کرو. تشکرون تم لوگ. وَإِذْ آتَيْنَا آتَيْنَا آتی یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے. عطا ہوتا ہے اصل میں لفظ الف تا اور یا. یہ الفاظ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں میرے بھائی. مجھے یاد آ گیا قبل اس کے کہ میں بھول جاؤں. عاصم آپ کی سفارش آئی ہے میرے پاس. عاصم آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی جی سن رہا ہوں. سن رہے ہیں. آپ کی سفارش میرے پاس آئی. وہ سفارش یہ ہے کہ میں اس معصوم بچے سے اتنے سوالات نہ کیا کروں، بیچارہ نروس ہو جاتا ہے. یہ سفارش میرے پاس آئی. اچھا اور سنیں نا. تو بہرحال تو یہاں تو میرا معاملہ تو یہ ہے، بہار کی عورتیں جانتی ہیں اس محاورے کو، کہ ماں کہتی ہے بیٹی سے، بیٹی رے بیٹی تجھ سے بولوں، بہو رے بہو تو سن. آئی بات سمجھ میں؟ وہ اپنے بہو کی اصلاح کرنا چاہتی ہے، لیکن سیدھے بہو کو کہنے کے بجائے وہ بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی رے بیٹی تجھ سے بولوں، ہاں بہو رے بہو تو سن. تو میں آپ کو چھیڑتا اسی لیے ہوں کہ دوسرے لوگ who look serious but probably they are not as serious as I want to see، تو وہ جواب دیں، وہ لوگ جواب دیں. ایک وہ پیاری سی بیٹی میری ہے بیچاری، بیچ میں آ کے اکثر جواب دے دیتی. ایک وہی مجھے سیریس نظر آتی ہے، باقی تو سب لوگ they look busy but they are not busy، والا معاملہ نظر آتا ہے. اس میں شاید آپ بھی شامل ہیں. بہرحال اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ سے سوال نہ کروں زیادہ. وَإِذْ آتَيْنَا الف تا اور یا عطا پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. دینا، اس کے آگے پھر الف لگ گیا، 4 حرفی بنا دیے گا. آتینا کھڑا زبر جو الف کے اوپر آ رہا ہے، یہ ایک مزید الف کا اشارہ کر رہا ہے کہ ایک مزید الف یہاں پر ہے. آتینا اس نے دے دیا. کس نے؟ ہم نے. آتینا ہم نے دے دیا. کیا دیا؟ موسیٰ کتاب، موسیٰ کو کتاب، ایک خاص کتاب الکتاب، وہ ہم جانتے ہیں توریت ہے. والفرقان پھر وہی لفظ آ رہا ہے فراقہ، فرقہ وہی لفظ ہے جو ابھی پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سمندر کے حوالے سے آیت نمبر 50 میں. فرقان، فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز. فرقان، الفرقان کس چیز میں فرق کرنے والی چیز؟ اللہ کی ہدایات میں اور اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی میں، اس کو فرق کرنے والی ہے. قرآن کے ناموں میں سے بھی ایک نام قرآن کے لیے الفرقان ہے، اللہ نے استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ ہدایت اور گمراہی کے راستے کو واضح کرتی ہے. یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے. وہی دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. توریت کیا تھی؟ الفرقان تھی. کتاب کیا تھی؟ الفرقان. یہ الکتاب کی نہیں، ایسے تو نہیں کہیں گے، ابوا کے ساتھ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ اور فرق کرنے والی چیز. لعلکم پھر وہی شاید کہ تم لوگ تہتدون. تہتدون کیا ہے؟ ہا دال یا ہدایت، اس سے بنتا ہے. یہاں سے لفظ بنا اہتدا ماضی کا مزید کر کے، اس کا مضارع ہے تہتدو. تہتدو جمع کا صیغہ ہے تہتدون، کہ تم لوگ ہدایت حاصل کرو، تم لوگ ہدایت کے راستے پر آؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
اور جب موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے، قوم ہی اپنے قوم سے، یہاں پر ترجمہ لام کے نیچے زیر کا عام طور سے ہم لوگ لیے کرتے ہیں، اپنے قوم کے لیے موسیٰ نے کہا اپنے قوم کے لیے، اس کا مطلب اپنے قوم سے کہا، یا قومی عرف ندا، یا اے میری قوم، یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، اصل میں لفظ ہے یا قومی، یا اس میں یا بھی آتا ہے، لیکن جب اس طرح سے حرف ندا کی شکل میں جب آتا ہے تو یا لکھا نہیں جاتا، صرف میم کے نیچے کسرہ دے دیا گیا، جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر اے میری قوم، یا قوم تو کوئی بھی قوم ہو سکتا ہے، کوئی بھی لوگ، قوم کے بھی عربی میں معنی، قوم کے معنی ہم لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے، بہت سارے گروپ کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں، عربی میں قوم ایک انسان کے لیے بھی لفظ قوم آتا ہے، انسانوں کے گروپ کے لیے بھی لفظ قوم آتا ہے، کسی نیشن کے لوگوں کے لیے بھی قوم آتا ہے، کسی آبادی کے لوگوں کے لیے بھی قوم آتا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سا معنی اس کا دیا جائے۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگ، انکم، ان آپ جانتے ہیں، کم جانتے ہیں، ظلمتم، ظلم ماضی تھا، اس کے آگے تم لگا، یہ گردان ہم لوگ ماضی کی گردان پڑھ چکے ہیں، ظلمتم، تم لوگوں نے ظلم کیا، جب تم لوگوں نے ظلم کیا، انفسکم، نفس، انفسکم، اپنے آپ، تم لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، انفسکم، بے اتخاذکم، پھر وہی لفظ ہے اتخاذ، بے، وہاں پر اتخذ، یہاں پر اس کو جو ہے فاعل کی شکل میں بنا دیا گیا ہے، بے اتخاذکم، پکڑ کے تم لوگوں نے جو پکڑا، کس کو؟ العجل، ایک بچڑے کو، کیا کہاں سے پکڑا انہوں نے؟ اندر سے پکڑا۔ یہ معنی جیسا میں نے کہا کہ یہ لفظ خزا کے معنی سبھی ہوتا ہے، بے اتخاذکم العجل، فتوبو، لفظ تابا اصل لفظ ہے، تے الف اور با، تابا کے معنی ہوتا پلٹنا، تو جمع کا صیغہ بن رہا ہے اس، اور یہ بن رہا ہے مضارع، توبو، توبو، فتوبو، توبہ کرو، پلٹو تم سب، الا، طرف، بارئکم، بارئکم، یہ لفظ باری ہے، اللہ کے ناموں میں ایک لفظ باری بھی ہے، باری کے معنی ہوتا ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا، تو بارئکم، اپنے بنانے والے کی طرف پلٹو، فقتلو، فا اور اس کے بعد الف آ رہا ہے، الف پر کچھ نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ اقتلو، اقتلو، امر کا صیغہ، جمع کا، اقتلو، ایسے اگر پڑھیں گے فا کے بعد الف کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے اقتلو، کیوں اقتلو پڑھیں گے؟ اس لیے کہ تا کے اوپر، قتلہ کے تا کے اوپر بیچ والے اس پر دمہ ہے، اس لیے اقتلو، لیکن ملا کے پڑھ رہے ہیں، فقتلو، تم سب قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، ذالکم، ذالک آپ جانتے ہیں وہ، ذالکم تم لوگوں کے لیے وہ خیر ہے، لکم تم لوگوں کے لیے، اند پاس، قریب، اند کے معنی ہوتا ہے، بارئکم تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک یہ خیر ہے، بھلا ہے نا، اپنے آپ کو قتل کرو، یہاں سے لفظ قتل استعمال ہوا، قتل کے معنی ہوتا ہے کہ گردن اڑا دینا، ہم تو یہی جانتے ہیں اردو میں، قتل کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی اس حرکت پر اپنے
اس حرکت کو اپنے دل و دماغ سے نکالو، یہ بھی معنی ہے، یعنی اپنے آپ کو روک لو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے جو تمہارے اندر اس قسم کی خرافات جو داخل ہوئی ہیں اس کو ختم کر دو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ، وہ خیر ہے تم لوگوں کے لیے تمہارے رب کے پاس، تمہارے خالق کے پاس. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم نے ان کی توبہ قبول کی. جب اللہ کے لیے آ رہا ہے تو توبہ قبول کیا. تابہ وہی لفظ ہے، تابہ ماضی کا صیغہ ہے، تا الف با. اللہ کے لیے جب اللہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اللہ ان کی طرف پلٹے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی طرف رخ کیا، ان کی طرف توجہ دی. اس کا مطلب اللہ نے ان کو معاف کر دیا. آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی طرف منہ نہیں گھماتے، ہے نا، منہ گھما کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا ہے. فتاب علیکم، تم سب کو معاف کیا اس نے. تابہ ماضی ہے، اس نے معاف کیا. یہاں سے اس کون ہے؟ اللہ ہے. انہو، بے شک وہ، ہوا وہ تو وہ، التواب الرحیم. یہی لفظ توبہ وہی لفظ تابہ، اسی سے لفظ نکلا ہے تواب. تواب یہ زائد کر کے بنایا گیا ہے، مزید ہے یہ تواب. اسی سے میں نے وہ بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول کر، یہ کسی چیز کے بہت زیادہ ہونے کا اظہار کر رہا ہے. یہ لفظ تواب بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، توبہ کے قبول کرنے والا، اور الرحیم ہے، اور رحم فرمانے والا ہے. کون؟ اللہ رب العزت. اللہ رب العزت انکل میری آواز آ رہی ہے؟ انکل میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے انکل کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے انکل؟ نہیں، آپ کی آواز بہت خراب ہو رہی ہے. آواز خراب ہو رہی ہے. آپ صحیح ہو گئی. اچھا، بیچ میں کال آ رہی تھی، خالد بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا. صحیح. آیت نمبر 55. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ، اگر لفظی ترجمہ کریں تو وہ اس طرح ہوگا، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے. مضارع ہے، نؤمن امنا سے، نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تمہارے لیے یا تم پر. لفظی معنی، لیکن یہ لفظی معنی کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لن نؤمن لکا، ہم نہیں مانیں گے موسیٰ تمہاری بات کو، تمہاری باتوں کو ہم نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. حتی یہاں تک کہ نر اللہ جہرتن، کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں. جہرتن، جہری نماز بلند آواز میں جو پڑھی جاتی جہری نماز ہے، تو اسی سے یہ معنی نکلتا ہے کہ سامنے، اپنے سامنے ہم دیکھ لیں اللہ کو. نر اللہ جہرتن، سامنے ہم اللہ کو دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پکڑا. پھر دیکھیں اخذ کا لفظ آیا، اخذت
मुअन्नस का सेगा, अखज़ा से अखज़तन मुअन्नस का सेगा मिलके हो गया अखज़त कुम, तुम लोगों को पकड़ा। किसने? अस्साइका, अस्साइका। ये कई लफ्जों में कई मानों में इस्तेमाल होता है। ये बिजली की कड़क के लिए भी इस्तेमाल होता है, कोई और आवाज खतरनाक खौफनाक आवाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो तुम्हें पकड़ा है खौफनाक आवाज ने। वो अंतुम तंजुरून, फिर वही अंदाज, और तुम लोग सब देख रहे थे, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हुआ। सुम्मा बअसनाकुम, बअसा, बअसा से बना, बअसा माजी का है, किसने उसने उठाया, बअसा किसने उठाया, ना हमने, बअसनाकुम तुम लोगों को, मिन बाद मौतिकुम तुम्हारी मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून कि शायद कि तुम शुक्रगुजारी का रास्ता इख्तियार करो, तुम लोग शुक्रगुजार बनो। अब यहाँ मौत से क्या मुराद है अल्लाह बेहतर जानते हैं। क्या वाकई वो लोग उस कड़क से मर गए थे, दोबारा अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया? वल्लाहु आलम। ये लफ्ज मौत इस माने में भी इस्तेमाल होता है कि एक आदमी गुमराह था, उसको अल्लाह ने हिदायत दी, तो वो मौत के बाद जिंदगी। बहरहाल अल्फाज जो कुरान के हैं वो यही है। सुम्मा बअतनाकुम, फिर हमने तुम लोगों को उठाया, मिन बाद मौतिकुम, बासा के मानी होता उठाना। आप जानते हैं अंबिया और रसूल को कहते हैं मबऊस किए गए, मबऊस, अल्लाह के नबी मबऊस किए गए, उठाए गए। ऐसे दूसरे अंबिया और रसूल अपने अपने आबादियों में उठाए गए, उसी यही बासा लफ्ज है। तो बासनाकुम मिन बाद मौतिकुम, तुम लोगों की मौत के बाद, लअल्लकुम तशकुरून ताकि तुम शुक्र का रास्ता इख्तियार करो। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, ज़ल्ललना, ज़ल्ला, और वहां पर एक और ज़ल्ला में एक और लाम बढ़ा दिया, दो लाम तो ऑलरेडी है, ज़ल्ला एक और बढ़ा दिएगा, ज़ल्ला, ये मजीद कर दिया गया उसको। ज़ल्ला, ज़ल्ला के मानी होता है हो जाना, है ना, साया करना। ये साया जब ये कई कई तरह से ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। ज़ल्ला का एक मानी होता है हो जाना, ज़ल्ला। तो ज़ल्ललना, उसने कर दिया, किसने किया? अल्लाह ने। ज़ल्ला के मानी करना नहीं होता है लफ्ज, हो जाना। ज़ल्ललना अलैकुम, तुम पर, अभी अगला अगला लफ्ज वाज़ा करेगा इस ज़ल्ललना को, अलैकुम तुम लोगों पर। अल गमाम, गमाम कहते हैं बादल को, बादल के लिए अरबी में कई लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक लफ्ज गमाम भी है, बादल। तो उसने तुम्हारे ऊपर बादल का साया कर दिया, इसका तर्जुमा फिर इस तरह हो गया, उसने तुम्हारे ऊपर बादल का साया कर दिया। वो अनजलना, अनजलना, नजला उसमें अलिफ लगा, अनजला माजी का सेगा, उसने नाजिल कर दिया, अनजला उसे नाजिल कर दिया, किसने किया? अनजलना हमने किया, अलैकुम तुम लोगों पर, अलमन्ना, मीम नून डबल नून नून मन, हम जानते हैं मन व सलवा उर्दू में भी कहते हैं, क्या लेके आए हो? मन व सलवा लेके आए हो, है ना, मजाकन भी इस तरह की बात कर देते हैं। इंतजार करो, खाने का इंतजार हो रहा है, घबराओ मत, मन व सलवा आएगा भी, है ना, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने जो ग़िज़ा मुहैया की थी उसके लिए हो रहा है। मन कहते थे, मीम नून नून मन, ये कहते थे जो चीज अल्लाह ने नाजिल की थी उनके लिए, वो साबुदाने जैसे गोल गोल छोटे छोटे दाने, शबनम के जमे हुए दाने, जो प्यास बुझाते थे और मुंह में मिठास ही पैदा करते थे। मन व सलवा, सलवा
یہ بٹیر پکے پکائے بٹیر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں پر اتارا کیا؟ من اور سلوا. ٹھیک ہے. کلو من طیباتی، کھاؤ. کلو کل سے بنا جمع، کل کھاؤ اس سے جمع بنا. کلو کھاؤ، تم لوگ کھاؤ. من طیبات، پاک چیزوں میں سے. طیبات پاک چیزوں میں سے. ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. رزقا اس سے بنا نہ لگا، فائل کا آ گیا. رزقا اس نے رزق دیا، نہ ہم نے دیا. رزقنا ہم نے تمہیں رزق کیا. کم تم لوگوں کو. رزقناکم. وما ظلمونا، اور تم لوگوں نے ظلمونا، ظلمو میں چھپا ہوا ہے فائل. ظلمو اس نے، ظلمو اس تم لوگوں نے ظلم کیا. ظلمو ظلمہ کا ماضی کا صیغہ آپ لکھیں، اس میں آ جائے گا ظلمو جمع سیکنڈ پرسن میں جمع کا صیغہ. ما ظلمو کس پر؟ نہ ہم پر. تم لوگوں نے مجھ پر ظلم، ہم پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولیکن، لیکن اردو میں لیکن ہے، اور لیکن کانو انفسہم یظلمون. کانو کانا سے جمع کا صیغہ بنا سیکنڈ پرسن کا. کانو تم لوگ تھے، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون مضارع کا صیغہ جمع کا صیغہ. یظلمون ظلم کرنے والے. یہاں پر دیکھیں، یہاں تک بات ہو رہی ہے جو طیبات ما رزقناکم، کم آ رہا ہے. اب یہاں سے ولیکن کانو کے بعد آ رہا ہے. کانو کے بعد، کانو کے معنی بھی یہی ہے کہ تم لوگ تھے. اب انفسہم تھے کی جگہ اب یہاں پر سیکنڈ پرسن کی جگہ تھرڈ پرسن کی ضمیر آ گئی. انفسہم وہی لوگ تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. انہوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ پر کوئی، اللہ پر کون ظلم کر سکتا ہے؟ مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا. انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا ہے. کیسے؟ اب آگے پھر مزید اگلی آیت نمبر 58. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، آپ خود ہی دیکھ لیں الف کے اوپر کچھ نہیں ہے، ہم نے ادخلوا اپنے آپ لگا دیا، امر کا صیغہ ہے. ادخلوا ہے نا، تم لوگ سب داخل ہو جاؤ. ہذہ، ہذا کا مؤنث، ہذہ القریۃ، قریہ آبادی، قریہ آبادی بستی جو بھی کہہ لیں. القریہ خاص بستی کی بات ہو رہی ہے، خاص آبادی کی بات ہو رہی ہے. چونکہ قریہ مؤنث ہے اس لیے ہذہ آیا مؤنث. ہذہ، ہذا نہیں کہا گیا، ہذہ قریۃ، قریہ میں. فکلوا، تو کھاؤ تم لوگ، منہا اس سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، حیث جہاں سے، شئتم تمہارا دل چاہے. ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، وہی انشاء، وہی لفظ شئ، جہاں سے تم لوگ چاہو وہاں سے کھاؤ. اس آبادی میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا. اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا. اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کھاؤ پاک رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ اب پھر جا رہے ہیں واپس وہیں ماضی میں کہ جب ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو، رغدن رچ بس کے، دل کھول کے، اپنی باب فراغت، اپنے مزے سے. وَأُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو. ادخلوا پھر وہی آ رہا ہے، ادخلوا امر کا صیغہ. الباب
الباب دروازہ، خاص باب. پہلے زمانے میں آبادیوں کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی اور دروازہ ہوتا تھا. آج بھی ایسی سین نظر آتا ہے آج بھی. بہرحال جو انٹرنس گیٹ ہے اس کا، وہاں سے داخل ہو جاؤ. ادخلوا الباب سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. وقولوا، اور تم لوگ کہو، حتتن، یعنی منہ سے بولو حتتن اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. حتتن. اب حتتن کے معنی کیا ہے؟ حتتن کے معنی، یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بخشش طلب کرتے ہوئے، بخشش طلب کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے. حتتن. نغفر لکم، نغفر لکم، نغ ظاہر کر رہا ہے مضارع ہے. نغفر لکم متکلم کا صیغہ ہے. ہم بخش دیں گے تم لوگوں کو. کیا؟ خطایاکم، تم لوگوں کی خطاؤں کو، خطاؤں کو. وسنزید المحسنین، سنزید، لفظ نزید، اس کے آگے سین لگ گیا. یہ سین جب لگتا ہے تو یہ ہے در حقیقت مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جب سین لگتا ہے تو مستقبل قریب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی جلد ہی، قریب میں ہی، ان قریب. اردو میں ترجمہ اس کا ان قریب عام طور سے کیا جاتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ اپنے سامنے کوئی بھی جس کے پاس جو معنی والا قرآن ہے وہ سامنے رکھیں. جو الفاظ میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو وہاں سے ملتا جائے گا، آپ کو یاد دہانی ہوتی جائے گی. کوئی بھی جو آپ کے پاس معنی والا قرآن ہے وہ اپنے سامنے رکھیں. تو ان قریب، جلد ہی. سنزید، سنزید، نزید، نزید کیا ہے؟ مضارع متکلم کے لیے. ہم زیادہ کریں گے. ان قریب، سنزید، ان قریب زیادہ کریں گے. المحسنین، ان لوگوں کے لیے جو محسن ہیں، وہ لوگ جو محسن ہیں، اچھی روش اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم زیادہ کریں گے. محسن کون لوگ ہوتے ہیں؟ محسن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اس کو ڈیفائن کیا ہے، وقت سے پہلے آپ سن لیں. وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. در حقیقت وہی آیت، پتہ نہیں آپ لوگوں کو ذکر کیا ہے نہیں، اگر آپ دوسرا درس سن رہے ہیں تو اس میں آپ کہ آیات 2 سے 5 سورۃ البقرہ، وہاں پر بالکل مکمل ڈیفینیشن ہے کامیاب ہونے والوں کی. اور جو لوگ جن کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ہے نا، اور اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ایسے لوگ محسنین ہیں. تو جو محسنین ہوں گے ہم ان کو ان قریب زیادہ دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہاں پر تو اس کا ذکر نہیں ہے. حتتن کہا گیا تھا، انہوں نے ہتا ہتا کرنا شروع کیا. اسی زبان میں جس میں حتتن ہے، اسی زبان میں اس کے معنی ہوتا ہے گندم، ہتا. یعنی انہوں نے الفاظ کو بدل دیا. آ رہا ہے اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. فبدل الذین ظلموا قولا، بدل، بدل سے بدل، بدل چھوڑا انہوں نے، بدل دیا ان لوگوں نے. بدل الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. ظلموا ماضی کا جمع کا صیغہ. قولا غیر الذی قیل لهم، بات کو جو اس کے علاوہ جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی حتتن کو انہوں نے بدل دیا. یہاں پر بتایا نہیں جا رہا کیا بدل دیا، انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا. قیل لهم، جو ان کو کہا گیا تھا. قیل جمع یہ کیا کہتے ہیں، مجہول کا صیغہ ہے. قیل کہا گیا تھا لہم انہیں. فانزلنا، تو پھر انزلنا آ رہا ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. فانزلنا علی الذین ظلموا، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا ہم نے نازل کیا کیا؟ رجزم من السماء. رجز، یہ رجز کے معنی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ قرآن میں کئی معنوں میں اس کے معنی گندگی بھی ہوتی ہے، اس کے معنی ناپاکی بھی ہوتی ہے، اس کے معنی عذاب بھی ہوتا ہے، اس کے معنی سزا بھی ہوتا ہے.
کئی معنوں میں رجز کا لفظ ہمیں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ رجزم من السماء، آسمان سے رجز نازل فرمایا، اس کا مطلب شاید آسمان سے عذاب نازل فرمایا. من السماء بما کانوا یفسقون، بوجہ کس کے؟ فسقا یفسقون، مضارع کا صیغہ، فسقا سے یفسقو جمع کا صیغہ یفسقون، بوجہ اس کے وہ فسق کرتے تھے. فسق کیا ہے؟ اب جو انسٹرکشن دیا جائے اس کی خلاف ورزی کرنی. ان کو انسٹرکشن تو یہ دیا گیا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، دروازے میں خطہ بولتے ہوئے داخل ہو، انہوں نے لفظ کو ہی بدل دیا. یہ جو ان کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی وہی کچھ کرو گے جو ان لوگوں نے کیا تھا. آج ہم لوگ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں. معاف کیجئے گا، ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کرواتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کرتے ہیں. تو بما کانو، کانو کانا سے کانو بنا، یفسقون یہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایات سے نکل جانا، باوجہ اس کے کہ انہوں نے ہدایت سے کی خلاف ورزی کی. خلاف ورزی کیا کی؟ اس کا ذکر ہو چکا پیچھے، یعنی جو کہی گئی بات تھی اس کو بدل دیا انہوں نے. اگلی آیت وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، استسقا، سقا، سین قاف یا، سقا. سقا سے لفظ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں ساقی، شراب پلانے والے کو کہا جاتا ہے ساقی، اشعار میں بہت استعمال ہوتا ہے. سقا کے معنی ہوتا ہے پلانا، اس نے پلایا، سقا. اس کے آگے الف سین تا لگ گیا ہے. استسقا، جب طلب کیا موسیٰ نے طلب کیا پانی، استسقا لقوم ہی، اپنی قوم کے لیے. فقلنا اضرب، تو ہم نے کہا مارو، بعصا کا، اپنے عصا سے، اپنی چھڑی سے، اپنی لاٹھی سے، الحجر خاص پتھر پر، اس پتھر کو مارو اپنی لاٹھی سے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، آپ جانتے ہی ہیں یہ بات. فانفجرت، انفجرت، انفجارہ ہے اصل لفظ، انفجارہ یہ اصل لفظ ہے فا جیم را، فجر. فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے فجر کے بعد پو پھٹتا ہے، روشنی تاریکی پھٹ کر کے اس سے روشنی نمودار ہوتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. یہاں پر فجر کے لفظ میں شروع میں الف اور نون بڑھا دیا گیا ہے. انفجارہ، انفجارہ ماضی کا صیغہ ہے. انفجارہ پھوٹ پڑنا، اور انفجارت مؤنث آ رہا ہے، مؤنث کر دیے گئے. انفجارت پھوٹ پڑی، منہ اس پتھر سے، اثنا عشرۃ عینا، اثنا ایک دو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، واحد اثنین ہم پڑھ چکے ہیں. اتنا عشرتن، اتنا دو، عشرتن 10، 10 اور 2 12. اتنا عشرتن عینا، چشمے، 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے. سمجھ آئی؟ یہ لفظ انفجارہ ظاہر کر رہا ہے یعنی کوئی چیز بے ساختی کے ساتھ ہو چکی، یعنی ڈنڈا جیسے مارا موسیٰ علیہ السلام نے، وہ فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس، قد کا لفظ آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ پاس پرفیکٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد علم، وہ لوگ جان گئے، سب لوگ جان گئے. کل اناس، کل سب، اناس لوگ، ناس سے بنا ہے اناس، تمام لوگ انہوں نے جان لیا. مشربہم، اپنے پانی پینے کی جگہ. مشربہ وہ 4 اگر آپ دیکھیں گے اس میں، تو اس کے جو میں نے چارٹ دیا ہوا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ظرف کیسے بنتا ہے.
اس کے اندر یہ مشربہم میم لگایا گیا ہے, اپنے پانی پینے کی جگہ, پانی لینے کی جگہ. یعنی ان لوگوں کو سب کو جو 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے, 12 چشمے اللہ نے پھوڑ دیے اس پتھر سے, اور ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا پانی لینے کے لیے اس جان لیا کہ کہاں سے پانی لینا ہے ہم نے. کلو وشربو, کلو کل سے کلو, کل کھاؤ, اکلا سے امر کا سے بنا کل, اکلا اس نے کھایا, کل کھاؤ. یہ ویسے ہی ہے جیسے قالا سے کل بن رہا ہے, ویسے ہی ہے. کلو جمع کا سے کھاؤ. یہ کیا ہے؟ الف دیکھیں آ رہا ہے, اشربو ہے, اشربو واو کے بعد ہے الف کے نیچے اللہ ہے. کیا ہے یہ؟ پانی. ولا سو تا سو, یہ بعثا, یہ عین سی سا اور واو سے نکلا ہے, اس سے مضارع کا صیغہ بنا ہے تا سو. انکل بیچ میں آواز آپ کی غائب ہو گئی تھی. کہاں پر؟ وشربو کے بعد آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. میری آواز جا رہی؟ بیچ میں ابھی تھوڑا سا غائب ہو گئی تھی. وشربو پہ آپ تھے اور وہیں پر ہی غائب ہو گئی تھی. اس کے بعد میں پڑھ رہا ہوں من رزق اللہ. آئی آواز؟ جی جی. اللہ کی رزق میں سے, رزق اللہ ہی, یہ کیا ہے؟ یہ رزق اللہ ہی, ہاں یہ کیا ہے؟ رزق اللہ یہ مرکب ہی, توصیفی, مرکب اضافی. جزاک اللہ خیر بیٹا, ماشاء اللہ. آپ ہی ایک سیریس ہے بیٹا, باقی سب لوگ سب نمائشی ہیں. You are the only person I find you serious. Response, we give the response. باقی سب لوگ نمائشی ہیں. They pretend that I am very much eager to learn, but probably it is not the case. ولا سو رزقن, قاف کے نیچے زیر آیا من کی وجہ سے, من کی وجہ سے قاف کے نیچے, رزق کے قاف کے نیچے زیر آیا. اس کے بعد اللہ ہے, اللہ کے ہے کے نیچے زیر آ رہا ہے. یہ ظاہر کر رہا ہے یہ مرکب اضافی ہے. من رزق اللہ, اللہ کی رزق میں سے. ولا سو اینڈ سے واو, اس کو مضارع بنا دیا گیا. سو حاضر ان کے لیے کیا کہتے ہیں, سیکنڈ پرسن کے لیے جمع کا صیغہ ہے. تم لوگ مت کرو مسچیف, مت کرو غلط کام, چالاکی, مسچیف کرنا, اس کے لیے لفظ ہے. ایسی حرکت مت کرو, ہیرا پھیری والی حرکت مت کرو. ولا تعثوا فی الارض المفسدین, زمین پر کس کی طرح؟ فسادیوں کی طرح. اب دیکھیں مفسدین, مفسدین وہ لوگ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں, ان کی طرح مت کرو. مسچیف مت کرو, غلط حرکت مت کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. وَإِذْ قُلْتُمْ, تم لوگوں نے کہا, یا موسیٰ لن نصبر, لن ہرگز نہیں, نصبر مضارع, ہرگز نہیں ہم صبر کرنے والے, علی طعام واحد, ایک ہی کھانے پر. کیا تھا؟ من و سلوہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھو یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول رہے ہیں. ہم ایک کھانے پر صبر کرنے والے نہیں ہیں. طعام واحد, ایک کھانا, وہی من ہے, وہی سلوہ ہے. پینے کے لیے من, سوری کھانے کے لیے بٹیر, اور پینے کے لیے وہی من. نہیں صبر کرنے والے. فدعو,
یہ لفظ دیکھیں الف بیچ میں آ رہا ہے, ادعو ہے, ادعو. یہ لفظ کیا ہے؟ دال عین الف, دعا, دعا سے نکلا ہے امر کا صیغہ. ادعو, تو دعا کریں, لنا ہمارے لیے, ربک اپنے رب سے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. ربک اپنے رب, یہ نہیں کہہ رہے ہیں میرے رب سے, ربک اپنے رب سے. یخرج, خرجہ سے مضارع, یخرج وہ نکالے, لنا ہمارے لیے, مما من پلس ما, اس میں سے, تم بتو, امبتا الف نون با تا, امبتا. نبات ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نباتا, وہی اصل لفظ ہے نباتا, اسی سے امبتا لگا, ایک الف لگا کے, اور اسی سے پھر جمع یہ بنا, مضارع بنا, تم بتو, جو اگاتا ہے, تم بتو اگتا ہے, الارض زمین سے, نہیں الارض زمین اگاتی ہے, الارض ارض ضاد کے اوپر دمہ ہے, اس کا مطلب یہ فاعل ہے. تو کون اگاتا ہے؟ زمین اگاتی ہے. تم بیت الارض, زمین اگاتی ہے. من سے بقلہا, بقل, بقل یہ کہتے ہیں ساگ کو. ہم لوگ طرح طرح کا ساگ کھاتے ہیں نا, پالک کا ساگ تو میتھی کا ساگ تو پتہ نہیں کس کا ساگ تو کس کا ساگ, وہ بقل اسی کو کہتے ہیں. بقلہا, ہا کی ضمیر زمین کی طرف جا رہی ہے, زمین مؤنث ہے. اس سے نکالے وہ ساگ, اپنا ساگ. وقطائہا, قطہ کہتے ہیں ککڑی کو, کھیرے کو, سبزیوں کو, اس کے لیے لفظ استعمال. قطائہا, اپنی سبزیاں. وفومہا, فوم کہتے ہیں گندم کو. یہ آج بھی یہ لفظ کہیں کہیں استعمال کیا جا رہا ہے. یہ پرانا لفظ جو قرآن میں ہے, یہ لفظ گندم کے لیے سعودی عرب میں استعمال کرنے لگے ہیں. یہ لفظ یہی قرآن سے لے کر کے, فوم. یا گندم کے لیے آج یہ لفظ مستعمل نہیں ہے. گندم کے لیے آج کیا لفظ ہے؟ بہرحال فوم گندم. فومہا, اپنا گندم. وعدسہا, عدس یہ کہتے ہیں مسور کی دال کو. عدس کہتے ہیں ایسے وہ گلاس کو, کنویکس یا کنکیو گلاسز, سوری کنویکس گلاس کو عدس کہا جاتا ہے. کنویکس گلاس کو عدس کہا جاتا ہے. تو آپ جو مسور کی دال ہے یہ کنویکس گلاس کی طرح ہوتی ہے, دونوں پیٹ نکلا ہوا. تو عدسہا وبصلہا, اور بصل کہتے ہیں پیاز کو. یہ لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے, پیاز. دیکھا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس تنگ آ گئے یا اللہ, یا موسیٰ ہم تو تنگ آ گئے یہ کھا کھا کے, ایک کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے. تو آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین سے یہ سب کچھ نکالیں, زمین ہمیں اگا کے دے یہ سب چیزیں, ہے نا. یہ گھاس نہیں بلکہ ساگ, سبزیاں, ککڑیاں, گندم, دال, پیاز. قال اتستبدلون, قال کیا, تستبدلون لفظ ہمیشہ 3 حرفی لفظ پکڑنے کی کوشش کریں. بدلہ ہے یہاں پر, با دال لام, بدلہ. اس کے آگے الف تا اور سین لگ گیا, اور پھر ایک مزید تا لگا ہے, سوری الف تا سین اور تا لگا ہے. تستبدلون, کیا تم لوگ, استبدلا سے یہ لفظ وہی الف سین تے اصل لفظ ہے, اس سے مضارع بنا ہے. تا مضارع, پہلا جو تا ہے وہ مضارع کی پہچان ہے کہ تم لوگ
तस्तब्दिलून, तुम लोग बदल रहे हो, अल्लज़ी हुवा अदना, वो जो बहुत मामूली है, अदना मामूली है, बहुत ही ज्यादा मामूली है, बिल्लज़ी हुवा खैर, उससे जो भला है। ये जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, पका पकाया तुमको मिल रहा है, ये तो भली चीज है ना भाई, जमीन से उगाओगे तो करना पड़ेगा मेहनत तुम्हें, है ना, इंतजार करना पड़ेगा, ये तो रोज तुम मिल रहा है पका पकाया। तो अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या तुम लोग तब्दील कर रहे हो, तब्दील करना चाहते हो, इस्तब्दला से तस्तब्दला बना मुजारा, तब तुम लोग तब जमा का सेगा वाव नून, वो जो अदना है, छोटा है, बिल्लज़ी हुवा खैर, जो उससे जो अच्छी है, अच्छा है तुम्हारे लिए। इहबितू मिस्र, आपके कुरान में अलिफ के नीचे कुछ है? नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। जेर जब, गुड। यहाँ के कुरान में, जो यहाँ की छपी हुई कुरान में अलिफ के नीचे जेर लिखा होता है, हालांकि ये अलिफ जो है ये हमजतुल वस्ल है और ये अमर का सिगा है। इहबितू, इहबितू हबता के मानी होता ऊंची जगह से नीचे आना, इहबितू उतर जाओ, मिस्र, मिस्र, मिस्र में, मिस्र के मानी होता है आबादी, शहर, मिस्र के लफ्जी मानी आदमी में होता है शहर, उतर जाओ किसी शहर में, यानी किसी शहर में दाखिल हो जाओ। फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, तो बेशक तुम्हारे लिए वो है जो तुम सवाल कर रहे हो तुम। वो दोरेबत अलैहिमुल ज़िल्ला, दोरेबा मजहूल, दोरेबत मुअन्नस, अलैहिमुल ज़िल्ला मुअन्नस क्यों आया? ज़िल्लतुन की वजह से आया, उन पर ज़िल्लतें, ज़िल्लत मार दी गई, ज़िल्लत की मार पड़ी उन्हें। वल मस्कना, सीन काफ नून, सीन काफ नून, इससे बड़े सारे लफ्ज बनते हैं, इससे लफ्ज सुकून भी बन, मिस्कीन भी बनता है, ये उर्दू में भी बनता है, मस्कन भी बनता है, हमारे यहाँ फ्लैट है मस्कन, बहुत सारे लफ्ज बनते हैं इससे, इससे लफ्ज सकीनत भी बनता है, सुकून ना का नाजिल होना। मस्कना मिस्कीनी, बाऊ बेगदम, बा बे अलिफ वाओ, क्या मानी? बे अलिफ हमजा बा, क्या मानी होता है? पलटना, वो लौटे, वो पलटे, वो वापिस आए, बेगदब मिन अल्लाह, अल्लाह के गजब के साथ। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये वो इसलिए कि बेशक वो लोग, कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये वो लोग थे जो कुफ्र करते थे अल्लाह की आयत का, वो यक्तुलून नबीन बिगैरिल हक, और नबियों को बगैर किसी वजह के कत्ल करते थे। ज़ालिका, सब देखे मुजारा का सिगा, यक्तुलूना यकफुरून सब मुजारा का सिगा है, बवजह इसके कि ये लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह की आयत का। उस वक्त जो लोग थे, इशारा उनकी तरफ हो रहा है, ये लोग कत्ल करते हैं अपने नबियों का बगैर हक। ज़ालिका बिमा असौ, फिर माजी आ गया, वो इसलिए कि इन लोगों ने नाफरमानी किया। असा, ऐन, साद और या, ये लफ्ज भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये लफ्ज भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अरबी में मासियत कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी को, उसी से ये लफ्ज निकला है, बवजह इसके कि इन लोगों ने नाफरमानी की। वकानू यातदून, और थे ये लोग यातदून, है ना, यातदून का लफ्ज है ना, ये लफ्ज मैंने यहाँ पर इत्तफाक से लिखा नहीं है ना, ये लफ्ज इसका असल है गालिबन ऐन ते और दाल, ऐन ते और दाल,
اس سے مضارع بنا ہے یعتدون، یعنی حد سے نکل جانے والے، حد سے باہر ہو جانے والے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ لوگ تھے حد سے باہر نکل جانے والے. آیت نمبر 61 میرا خیال ہے کہ مجھے رک جانا چاہیے، غالباً 61. ساری آواز پہنچ رہی تھی میری؟ جی جی بالکل صحیح آ رہی ہے. آپ ہی کی آواز آتی ہے اور کسی کی آواز میں سنتا نہیں ہوں. کون کون ہے موجود ذرا بتائیں تو صحیح، ہیں کتنے لوگ؟ 4 ہیں میرے علاوہ، ہیں 4 لوگ اور ہیں. آپ کے 4 لوگ اور ہیں. اب بتائیں کیسے سمجھا جائے کہ یہ لوگ بہت سیریس ہیں؟ ایک وہ میری بچی ہے، وہ بیچاری ہمیشہ رسپانس بھی دیتی ہے، صحیح رسپانس دیتی ہے نا، وہ آپ بھی نہیں کر سکتے جو وہ بیچاری کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے جزائے خیر عطا فرمائے. چلیں جی، ہم آیت نمبر 61 پہ میں رک رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں نیٹ کی وجہ سے. شکر ہے موبائل ڈاٹا کام کر گیا، ورنہ یہاں کا موبائل ڈاٹا بھی ویسے ہی بیمار ہوتا ہے. چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. جو لوگ نہیں ہیں وہ مجھے معاف کر دیں گے اگر میں نے ان کی حاضری لگانے کی کوشش کی ہے تو. اوکے، اللہ حافظ. وعلیکم جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.